بھارتی فتنے فلم سرگرم معصوم شہری پھر نشانہ اسلام آباد کچہری کے باہر فتنۃ الخوارج کا خودکش دھماکہ 12 افراد شہید 27 افراد زخمی ہو گئے دھماکے سے گاڑی میں آگ لگ گئی اور قریب کھڑی گاڑیاں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئیں شہداء میں پولیس اہلکار وکلا سائلین شامل زخمی اسپتال منتقل بیشتر کی حالت تشویشناک پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ خودکش تھا اور جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کا سر بھی مل چکا کچہری کے باہر دھماکے میں ہندوستانی حمایت یافتہ افغان طالبان کے پراکسی فتنۃ الخوارج ملوث پہلے کیا ہو رہا تھا اسلام آباد کچہری میں خودکش دھماکے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی ہے سی سی ٹی وی ویڈیو میں دھماکے سے قبل وکلا اور شہریوں کی بھاری تعداد کی جائے وقوع پر دیکھا جا سکتا ہے دھماکے کے وقت پولیس موبائل کو بھی جائے وقوع پر دیکھا جا سکتا ہے دوپہر تقریباً 12:30 بجے G11 سیکٹر کی کچہری کے نزدیک زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز دور تک سنی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہ آور پولیس کی گاڑی کے قریب پہنچا اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا دھماکے سے قریب کھڑی گاڑیوں میں آگ لگ گئی جبکہ خودکش حملہ آور کے اعضاء اڑ کر کچہری کے اندر جا گرے حملہ آور واردات سے پہلے کیا کرتا رہا خودکش حملہ آور پیدل کچہری کے باہر پہنچا اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ جاری رپورٹ کے مطابق خودکش دھماکہ کچھ دیر تک گیٹ کے قریب ہوا کچہری کے اندر جانے والوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی بظاہر حملہ آور اندر جانا چاہتا تھا خودکش حملہ آور سیکیورٹی چیکنگ کے باعث رک گیا خودکش حملہ آور نے سڑک پر دھماکے سے خود کو اڑا لیا دھماکے کے وقت 35-40 افراد موجود تھے اسلام آباد پر دہشت گردوں کا بزدلانہ وار اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج اور افغانستان کی ملی بھگت کھل کر سامنے آ گئی اسلام آباد دھماکے کے لگ بھگ دوپہر 12:45 پر ہوا جبکہ افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سویرے سے بعض گشت سنائی دی جانے لگی 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس دیکھے گئے اسی طرح دھمکی آمیز پیغامات افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر بھی کیے گئے اس میں لاہور پر افغان جھنڈا لہرانا اسلام آباد کو جلانے کی باتیں کی گئیں اب بھی وقت ہے باز آ جاؤ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گا تعاون کے لیے تیار ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی طالبان رجیم کو پیشکش بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے کئی بار ہم دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا ہم نے ہمیشہ استحکام اور دفاع وطن میں عزم کا مظاہرہ کیا ہے پرامن و مستحکم افغانستان کی علاقائی روابط ترقی خوشحالی کی کنجی ہے شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں پاکستان نے ہمیشہ مظلوم اقوام کی حمایت کی ہے خواجہ آصف نے دشمن کو للکار دیا وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان دہشت گردانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دے گا دہشت گردانہ کارروائیاں نہ سرحدی اور نہ ہی شہری علاقوں میں برداشت کی جائیں گی اندازہ تھا کہ ہم پر پریشر ڈالنے کے لیے اس قسم کی کوئی حرکت کی گئی جائے گی انہوں نے کہا کہ اب تک دہشت گردی سرحدی علاقوں تک محدود تھی اسلام آباد میں دہشت گردی کا حملہ ریاست کو پیغام سمجھانا ہے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغان حکومت افغانستان میں بیٹھے دہشت گردوں کی پشپناہی کر رہی ہے محسن نقوی نے صاف کہہ دیا کچہری خودکش حملے میں ملوث کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا وزیر داخلہ محسن نقوی ضلع کچہری احمد آئی جی اسلام آباد پولیس سے بریفنگ لی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ محسن نقوی نے کہ پہلے ترجیح خودکش حملہ آوروں کی شناخت کریں گے کلوانا میں بھی گاڑی سوار خودکش حملہ آور انٹری پوائنٹ پر بیٹھا تھا وہاں بھی علاقے کی کلیئرنس جاری ہے وانا اٹیک میں افغانستان ملوث کمیونیکیشن ہوتی رہی ہے کچہری حملے میں ملوث کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا
کون پہنچا پیمز، کس نے کی عیادت؟ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پیمز اسپتال کا دورہ۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زخمی افراد کو بہترین طبی امداد فراہمی کی ہدایت۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مجموعی طور پر 22 افراد پیمز میں زیر علاج ہیں، 2 افراد کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی اہم ملاقات۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر اور وزیر اعظم کے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عرفان صدیقی ہمیں بہت یاد آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کے گھر آمد۔ وزیر اعظم نے مرحوم کے بڑے بیٹے عمران صدیقی اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے عرفان صدیقی کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عرفان صدیقی شائستہ، بردبار اور اعلیٰ ظرف شخصیت تھے۔ عرفان صدیقی نے ملک کی فکری اور سیاسی تاریخ میں گہرا نشان چھوڑا۔ عرفان صدیقی وفا کا پیکر اور پاکستان کے فکری اور صحافتی افق پر درخشاں ستارے تھے۔ مرحوم عرفان صدیقی نواز شریف اور پارٹی کے ترین ساتھی تھے۔ وزیر اعظم نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ حملہ کیسے ہوا؟ کیڈٹ کالج پر حملے کے وقت 525 کیڈٹ سمیت تقریباً 650 افراد موجود تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے اب تک 115 افراد کو باحفاظت ریسکیو کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹ کالج میں موجود 3 افغان خوارجین کو کالج کے ایک مخصوص عمارت تک محدود کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جس عمارت میں افغان خوارج موجود ہیں وہ کیڈٹس کی رہائشی عمارتوں سے کافی فاصلے پر واقع ہے۔ ابھی تک تمام کیڈٹ محفوظ ہیں۔ افغان خارجیوں کی کالج میں موجودگی کے باعث کیڈٹس کی جانوں کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپریشن نہایت احتیاط سے جاری ہے۔ بہادر غازی وانا کے کیڈٹ کالج وانا کے مرکزی گیٹ پر خودکش حملے کی اندرونی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کالج کے گیٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ 10 نومبر کو افغان خارجین نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے سے کالج کا مرکزی دروازہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا، جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کرتے ہوئے 2 خوارجیوں کو موقع پر ہی جہنم واصل کر دیا۔ معصوم قبائلی بچوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قبائل سے، نہ پاکستان کی خوشحالی سے۔ پرعزم طلباء، پرجوش پیغامات۔ وانا کیڈٹ کالج پر فتنۃ الخوارج کی جانب سے ناکام حملہ، ریسکیو کے کیڈٹس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پاک آرمی ہماری حفاظت اور الحمدللہ تمام طلباء محفوظ ہیں۔ طلباء کے مطابق کیڈٹ کالج پر فتنۃ الخوارج کے شرپسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ پاک آرمی زندہ باد۔ کیڈٹ کالج وانا کی صورتحال کے تازہ ترین ویڈیو مناظر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بچوں کو ریسکیو کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک 350 افراد کو باحفاظت ریسکیو کیا گیا، جبکہ تمام کیڈٹس محفوظ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن نہایت احتیاط اور حکمت عملی سے جاری۔ آئی جی فرنٹیئر کور حیدرآباد کے خیبر پختونخوا کے ساتھ کیڈٹ کالج وانا میں آپریشن کی خود نگرانی کی۔ کالج میں اس وقت بھی 300 کے قریب افراد موجود۔ افغان خوارج کی کالج میں موجودگی کے باعث کیڈٹس کی جانوں کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف نہایت احتیاط سے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔
کیڈٹ کالج وانا پر فتح الخوارج کی جانب سے حملہ. کیڈٹ کالج وانا میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا. ورثہ نے کہا کیڈٹ کالج وانا میں زیادہ تر طلباء مقامی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے اسکول بھیجا کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں، لیکن یہ ظالم خارجی معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. خوارج نہ دین کے ہیں نہ ہی انسانیت کے، یہ صرف تباہی چاہتے ہیں. اور اب محسود، وزیر اور پورا علاقہ سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑھائی شوٹرز کی ہمت. 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے مرکزی اجلاس کی ختامی تقریب. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تقریب میں شرکت. ایئر فورس، نیوی، سول آرم فورسز، پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان اور فیڈرل رائفل ایسوسی ایشن کے 2000 سے زائد شرکاء نے شوٹنگ کی مہارت کا مظاہرہ کیا. پاک آرمی نے تمام 4 انٹر سروسز میچز جیت کر تیسرا انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ اپنے نام کر لیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 7 سالہ یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا. نشانہ بازی میں مہارت کو فوجی تربیت کا بنیادی جز رہنا چاہیے. 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی ختامی تقریب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خطاب. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا کہ ملٹری کالج جہلم نے قیادت، نظم و ضبط اور حب الوطنی کو فروغ دیا. پاکستان UAE مشترکہ مشقیں. پاکستان آرمی اور UAE پریزیڈنٹ گارڈز کے درمیان مشق کے اختتام پذیر. مشق میں یرغمالوں کی بازیابی کے آپریشنز پر خصوصی توجہ دی گئی. پاکستان آرمی کے SSG اور UAE پریزیڈنشل گارڈز کے دستوں کی شرکت. شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے جاری بیان میں کہا کہ مشق کا مقصد یرغمالوں کی بازیابی دہشت گردی آپریشنز میں مہارت کو بڑھانا تھا. UAE کے سینئر فوجی حکام اور سفارتکار بھی تقریب میں شریک. جنرل آفیسر کمانڈنگ SSG کی ختامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت.